نور الدین زنگی نے رات کو خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو آدمی ہیں جنہوں نے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سرنگ لگایا ہوا ہے. وہ زمین میں سرنگ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو، آپ کے پاک جسم کو نکالنا چاہتے ہیں، بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نور الدین زنگی کو آئے. نور الدین زنگی نے خواب میں ان دونوں آدمیوں کا چہرہ دیکھا. صبح جاگے تو آپ نے ان آدمیوں کو پکڑنا چاہا، لیکن کیسے پکڑے؟ چنانچہ ذہن میں ایک تدبیر آئی، سب لوگوں کی دعوت کی کھانے کی، اور خود کرسی ڈال کر مین گیٹ پہ بیٹھ گئے. فرمایا سارے گاؤں والے، سارے مدینے والے آج نور الدین زنگی کی دعوت میں شریک ہو. سارے لوگ آ گئے. وہ ایک ایک کے چہرے کو تک رہے ہیں کہ جو میں نے خواب میں دیکھا، جو آدمی یہ کام کر رہے تھے، روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھود رہے تھے، سرنگ لگا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو روز انور سے نکالنے کے لیے جسارت کر رہے تھے، وہ ان میں سے کون ہے؟ سب آئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، لیکن ان چہروں والے کوئی نہیں آیا. نور الدین زنگی نے اعلان کیا کوئی آدمی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. بتاؤ تم میں کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ سب نے کہا سارے آ گئے، لیکن دو بزرگ ہیں، بڑے صوفی ہیں، وہ ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے کھانوں کی دعوتوں میں، شادی بیاہ میں نہیں جاتے. نور الدین زنگی نے کہا جاؤ ان کو بھی لے آؤ. بادشاہ کا حکم پہنچا تو انہیں بھی آنا پڑا. جو ہی آئے، نور الدین زنگی نے ان کے چہروں کو دیکھا، وہی بدبخت ہے جو خواب میں نور الدین زنگی کو دکھائے گئے تھے کہ روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ سرنگ کر رہے ہیں. چنانچہ نور الدین زنگی نے ان دونوں یہودیوں کو، ان دونوں گستاخوں کو جہنم واصل کیے ٹھکانے لگایا، اور روزے رسول اللہ کے ارد گرد نیچے گہری کھدائی کی، یہاں تک کہ پانی آیا، اور اس میں سیسا پگھلا کر نیچے ڈال دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف کوئی دشمن میری آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے.